अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं और मौसम की क्या सूरत हाल है। गर्मी तो इस बार कहती है सबकी तौबा तौबा करवा देनी है। और जनाब हम भी ठीक हैं, लेकिन वाकई सच में गर्मी बहुत तंग कर रही है। इतना पसीना आता है काम करते हुए, इतना पसीना आता है। और मुझे तो ख़ास तौर पर पसीने से इतनी शदीद उलझन होती है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, पसीना आता है मुझे। ख़ास तौर पर जब चेहरे पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मेरे चेहरे से पसीना ऐसे गिरता है जैसे इंसान मुंह धोकर आया हो और उसके चेहरे से पानी टपक रहा हो। तो कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, तो उसमें मेरे लिए काम करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे सर्दियाँ बेहद पसंद हैं। माना गर्मियाँ भी ज़रूरी हैं, सारे मौसम ही अच्छे होते हैं और अल्लाह ताला ने तो कोई भी चीज़ बेसबब नहीं बनाई है। गर्मियों के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन सच में गर्मी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में मेरे लिए बहुत आसानी रहती है, मैं सर्दियों में बहुत पुरसुकून रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। तो मुझे सर्दियाँ ज़्यादा पसंद हैं। नॉर्मल मौसम रहे वो भी अच्छा होता है, लेकिन गर्मी ने तो वाकई अखीर की हुई है इस बार तो। खैर, बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है कोसे कज़ाह के रंग और मुसन्निफ़ा हैं फ़ातिमा लगारी। और आप सब सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 4। सुनते हैं जी। रोटी को तवे पर डालकर उसने आटे पर से मक्खियाँ हटाते हुए कहा, हाँ जी, बूढ़ा हुआ हूँ, बहरा नहीं। घूंट घूंट लस्सी पीते हुए उन्होंने एक नज़र रोटियां पकाती सकीना को देखा, जो घर के सहन में चूल्हा जलाए उन पर तवा रखकर रोटियां बना रही थी। कल अपना रशीद शहर गया था, बता रहा था, बड़ी रौनकें हो गई हैं उधर जी। अच्छा जी, उन्हें शहर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा सुने रशीद के अब्बा, वो एकदम एक ख्याल आने पर उनकी तरफ मुड़ी। हाशमी मालिक याद है आपने? उसने मुसलसल तंग करती मक्खी को हाथ से दूर करने की कोशिश की। रशीद के अब्बा ने याददाश्त के घोड़े दौड़ाने चाहे मगर नाकाम रहे। अरे वही अपने फार्म हाउस वाले, बाद में शहर शिफ्ट हो गए थे, हमें भी साथ ले गए थे। वो जिनकी एक बेटी और एक ही बेटा था। उसने सामने बैठे अपने बूढ़े शोहर को याद दिलाना चाहा। वो क्या भला सा नाम था बीबी का। अनीका और बेटा हैदर था। अल्लाह की शान, दोनों बड़े प्यारे थे। अम्मा ने अपनी गोद में खिलाया था दोनों को। मालकन जी भी बड़ी सोहनी थी, बेचारी चल बसी। उसने एक बार फिर नाक पर बैठती मक्खी को हाथ से दूर किया। रशीद के अब्बा को अब कुछ कुछ याद आने लगा। ये हरी भरी फसलें होती थीं, लंबे चौड़े मैदान गांव में। इतना बड़ा फार्म हाउस था हाशमी साहब का। बेटा बेटी दोनों सारा दिन कभी इधर भागते कभी उधर। रौनकें थी बड़ी। मालकन जी गांव की औरतों को इकट्ठा करती, कुरान ख्वानी होती थी, कोई अल्लाह रसूल की बातें करते थे, दिल को सुकून मिलता था। उसने गहरी सांस ली, शायद माजी की पुरसुकून यादों की खुशबू को अपने अंदर उतारना चाहा। फिर बड़े हो गए दोनों, शादियां हो गई थी दोनों की, बड़े खुश थे जी दोनों अपनी ज़िंदगी में। मैं तो कहती हूँ रशीद के अब्बा नज़र खा गई हाशमी साहब के घर को। बेटी की हालत ऐसी हो गई थी कि बस सांस लेती थी मगर जिंदा नहीं थी। बेटा माँ के गम में तड़पता था। हाशमी साहब भी चैन की नींद ना सोते थे। हाँ, कहती थी मैं मालकन जी को कि नज़र उतार लें अपने घर की, मगर उनका तो अल्लाह पर ईमान। इतना हंस के कहती थी, जाए सकीना, अल्लाह है ना हमारी हिफाजत के लिए। रशीद के अब्बा को अब कुछ कुछ याद आने लगा था। वो नीली आंखों वाला शहजादा याद है आपको रशीद के अब्बा? वो अब ठोड़ी पर अंगुश्ते शहादत रखकर गौर से उन्हें देखते हुए पूछने लगी, वो अपनी अनीका बीबी का पुत्र? सकीना ने इस बात में सर हिलाया। हाँ जी वही, बड़ा सोना था वो भी, हैदर बाऊ का बेटा। और वो जब इकट्ठे होते थे तो बड़ी रौनक होती थी घर में। और जी क्या नाम था उसका? वो सर पर हाथ रखे सोचने लगी मगर नाम याद करने में नाकाम रही। पता नहीं सकीना क्या नाम था, पर बच्चा था बड़ा प्यारा, पूरा अपने प्यो पर गया था। रशीद के अब्बा को अब सब याद आ चुका था। बूढ़े हुए थे मगर याददाश्त अब इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। अपना रशीद बता रहा था कि वो गया था हाशमी साहब के घर, मगर वहाँ तो अब कोई और लोग आकर रहने लगे हैं। पता नहीं हाशमी साहब कहाँ गए। उसने अफसोस से सर झटका। सकीना तुझे आज कैसे याद आ गए वो सब? रशीद के अब्बा तजस्सुस के मारे आगे हुए। आज 1 अप्रैल है जी, मुझे ये दिन कभी नहीं भूलता। क़यामत ही तो आई थी उस दिन। कैसी बारिश हुई थी, खौफनाक सी। बादलों ने भी ठीक ठाक शोर डाला हुआ था। महीने बाद हुई थी वहाँ बारिश, और ऐसी हुई कि सब बहा ले गई। मक्खी एक बार फिर उसके नाक पर आकर बैठी, मगर माजी में गुम उसे खबर ही ना हुई। बस कर दे ओ सकीना, क्यों दबे मुर्दे उखाड़ रही है? दुआ किया कर हाशमी साहब के लिए और उनके बच्चों के लिए। खुदा उन्हें अपनी अमान में रखे बस।
اب میں چلتا ہوں، دیر ہو گئی ہے۔ رشید کے ابا اپنی قمیض جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نظر کھا گئی صاحب کے گھر کو، کہتی تھی میں مالکن کو نظر اتار لیں۔ وہ اب بھی سر پر ہاتھ رکھے بڑبڑا رہی تھی۔ توے پر روٹی رکھی جل چکی تھی، روٹی پر جگہ جگہ سیاہ آبلے پڑ گئے تھے۔ آیا تھا یہاں وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ ماں کو ڈھونڈنے، نہ جانے کہاں گئی انیکا بی بی۔ بڑی سوہنی تھی، اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ بڑبڑانے کی آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ رشید کے ابا نے گھر کا دروازہ بند کیا تو سکینہ کی آواز بالکل مر گئی۔ اللہ جانے کہاں ہوں گے ہاشمی صاحب، اب تھے بڑے نیک اور اللہ والے۔ رشید کے ابا اب سوچوں میں گم گاؤں کے کچے راستوں پر چل رہے تھے۔ ادھر ادھر بچے مٹی سے اٹے کپڑوں میں کھیلنے میں مصروف تھے۔ پاس سے ہی دودھ والا گزر رہا تھا۔ سامنے حاجی شبیر دکان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور ان کا بیٹا بلال کسی گاہک سے زبان لڑانے میں مصروف تھا۔ چلتے چلتے انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، نیلا آسمان جس پر سفید بادل تیر رہے تھے۔ اس دن تو آسمان سیاہ پڑ گیا تھا پورا، بادل بھی کالے اور بھاری ہو گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر سوچوں کی لہروں میں ڈوبنے لگے تھے۔ پرسکون سے ماحول میں چائے سکوت کو پانی کی شڑاب شڑاب کی آواز نے توڑا۔ مسلسل چلتے وائپر کی وجہ سے پانی دائیں سمت میں بہنے لگا۔ سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس صالح نے بیزاری سے پانی کو دیکھا جو ابھی بھی فرش پر موجود تھا۔ ایک بار پھر شڑاب کی آواز آئی، پانی کی چھینٹیں صحن میں آتے احتشام کے کپڑوں پر پڑیں۔ کیا کر رہے ہو یار، کپڑے گیلے کر دیے۔ ہاتھ میں جھاڑو لیے وہ بھی خاصا بیزار دکھ رہا تھا۔ میں کیا کروں، وائپر لگانے کا کام آریان کرتا تھا، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے پانی صاف نہیں ہو رہا، ادھر سے نکالتا ہوں ادھر چلا جاتا ہے۔ آج ملازم چھٹی پر تھا اور انابیہ کی طبیعت خراب تھی، تبھی صبح سے وہ دونوں کام کر رہے تھے جو ہونے کے بجائے مزید بگڑ رہے تھے۔ عجیب مصیبت ہے، یہی حال ہے میرا بھی۔ کچن کا کام آریان کرتا تھا، میں سمیٹ سمیٹ کر تھک گیا ہوں، پھر بھی کچن میں جاؤ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دھماکہ ہوا ہو۔ اس نے جھاڑو سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، اللہ پوچھے سالے سے، ہمیں یہاں پھنسا کر خود اسلام آباد میں مزے کر رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر وائپر چلایا، پانی شراب کی آواز سے بائیں سمت میں گیا۔ مجھے کپڑے بھی استری کرنے تھے، اف ذہن سے ہی نکل گیا، یہ بھی آریان ہی کرتا تھا۔ احتشام سر پر ہاتھ مارتا اندر چلا گیا۔ صالح پھر پانی کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ پانی کبھی دائیں جانب جا رہا تھا کبھی بائیں جانب، مگر جہاں صالح اسے بھیجنا چاہ رہا تھا وہ وہاں جانے سے انکاری تھا۔ ناشتہ دے دو بھائی کو، وہ سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا۔ اس کا رزلٹ آ چکا تھا، ساتھ ہی پی ایم اے کی طرف سے بلاوا بھی۔ صبح اس نے چلے جانا تھا۔ سن رہا ہے کوئی، بھائی کو ناشتہ دے دو۔ وہ اب صوفے پر دراز ہوا۔ الماس اور آبان یونیورسٹی جا چکے تھے، مرحا اسکول، انیسہ کمرے میں جامع جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ انادیہ صوفے پر بیٹھ کر موبائل استعمال کرتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عروہ کی آج چھٹی تھی جس کا جوش میں آ کر وہ کل سے اعلان کر رہی تھی۔ کوئی اسے بتاتا، وہ آریان کے سامنے یہ بتا کر کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی جس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی تھا۔ کون سے بھائی کو؟ انادیہ نے چشمے کے پار سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آریان بھائی کو، اس نے فرضی کالر چھاڑتے ہوئے کہا۔ بندہ مر جائے مگر تمہیں اپنا بھائی نہ بنائے، عروہ نے کچن سے نکلتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ تم بنانا بھی مت، میں ویسے بھی چڑیلوں کو اپنی بہن نہیں بناتا، اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے چاہیے بھی نہیں تم جیسا بھائی، میرے پاس عباد بھائی ہیں اور آبان بھائی بھی، ان سب کی شادیاں ہوں گی تو دوسرے بھی آ جائیں گے، اس نے منہ بسورا۔ عروہ میں اسامہ نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ ہاں اسامہ بھی ہے، آریان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ناشتہ دے رہی ہو مجھے یا جاؤں دادی کے پاس؟ عروہ نے دانت پیسے، لا رہی ہوں صبر کر جاؤ۔ وہ پاؤں پٹکتی پھر سے کچن میں چلی گئی۔ کھا کھا کر مر جانا، انادیہ نے پرانا قرض چکایا، تم جل جل کر بھاڑ میں جاؤ۔ وہ موبائل صوفے پر پھینکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری پراپرٹی ہے وہ تو، اس نے آنکھیں گھمائی۔ انادیہ اسے گھورتی ہوئی ارمغان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عروہ ناشتہ لا دو، بھوک لگی ہے، وہ ایک بار پھر تیز آواز میں چلایا۔ ممکن تھا کہ آواز عریشہ بیگم کے کمرے تک چلی گئی ہوگی۔ ناشتہ دے دو عروہ، میں مر رہا ہوں بھوک سے، مسکراہٹ دبا کر پھر سے تیز آواز میں کہا گیا۔ کہاں ہے یہ عروہ؟ بچہ کب سے آوازیں دے رہا ہے، سنتی کیوں نہیں؟ عریشہ بیگم کی تیز آواز پر آریان ایک دم صوفے سے اٹھا۔ سلام دادی، وہ مسکرایا۔ وعلیکم السلام۔ عروہ ناشتہ دو آریان کو، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ دادی لا رہی تھی میں، وہ منمناتی ہوئی باہر آئی۔ آریان نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ جلدی کرو نا، ایک کام نہیں ہوتا، تم سے باتیں کروا لو بس۔ وہ دادی کی ڈانٹ سنتی دانت پیستے ہوئے آریان کو دیکھ رہی تھی۔ آریان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، وہ جلدی سے ہڑبڑا کر کچن کی طرف بھاگی۔ پیچھے وہ مسکرا دیا تھا، وہی ازلی شیطانی مسکراہٹ۔ کیا ہوا ہے بھائی، آپ نے اتنی جلدی میں بلایا؟
بیڈ پر بیٹھی خنسا حارث کی مسلسل خاموشی پر بے چین ہوئی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے حارث نے گہری سانس لی۔ شام ڈھل چکی تھی اور اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ سیاہ بادلوں کے بیچ چاند کی پھوٹتی روشنی سیاہ پیالے میں سے بہتے دودھ کی مانند لگ رہی تھی۔ ایاد اور ہادی محمل کی سالگرہ کی وجہ سے اس کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر پر ہی رکے ہوئے تھے اور ساتھ ہی خنسا کو بھی بلا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوئے، مجھے لگا تھا وہ سنبھل گیا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، مگر آج اس نے میرے خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ سیاہ بادل ایک دم چاند کو خود میں چھپا گئے۔ چاند کی روشنی کم سے کم ہوتی گئی۔ آسمان پر چھایا اندھیرا مزید گہرا ہونے لگا۔ آج بھی وہ وہی 7 سالہ بچہ تھا، اپنی ماں کے لیے تڑپتے اور بلکتے ایاد میں مجھے آج میرے آدی کی جھلک نظر آئی تھی۔ خنسا وہ جانے کیوں سر جھکا گئے تھے۔ خنسا سانس روکے انہیں سن رہی تھی۔ اس سب کا کوئی حل نہیں ہے کیا بھائی؟ وہ کب تک خود پر ستم کرتا رہے گا؟ تبھی تمہیں بلایا ہے یہاں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ مڑ کر بیڈ پر خنسا کے سامنے بیٹھے۔ میں چاہتا ہوں ایاد شادی کر لے۔ انہوں نے لب دانتوں میں دبائے۔ دونوں باپ بیٹے کی مشترکہ عادت تھی۔ اس پر فی الحال کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شادی ہوگی تو ذمہ داری بڑھے گی۔ فی الحال تنہا ہے تو بعد میں کوئی ساتھی ملے گا، عین ممکن ہے وہ اپنی زندگی میں نارمل ہو جائے۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، مگر وہ مانے گا؟ حارث نے گہری سانس لی۔ اس کا باپ بھی مانے گا، خنسا مسکرا دی۔ ایاد افندی تھوڑا ضدی تھا مگر مان جائے گا، حارث اسے منا لیں گے، انہیں یقین تھا۔ نیلی آنکھوں والا شہزادہ تھوڑا مغرور تھا مگر جن سے محبت کرتا تھا ان کے آگے انا کے ہتھیار پھینک دیتا تھا۔ اے اللہ کا شکر ہے آریان جا رہا ہے۔ اس نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے لمبی سانس لی۔ میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی، بس یہ چلا جائے۔ مرحا نے کتاب میں سر دیے کہا۔ شیطان ہے پورا، دادی کا لاڈلا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ انادیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آنکھیں موند لیں۔ تبھی نیچے سے یوشا کے بلانے کی آواز آئی۔ وہ دونوں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگیں جہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ آریان ارمغان سے گلے مل رہا تھا۔ عریشہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ گھر کے باقی بڑے بھی اداس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آبان، الماس، انیسہ اور عروہ بھی وہیں کھڑے تھے۔ خیال رکھنا اپنا بہت سارا، عریشہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ بھی دادی جان، وہ مسکرایا۔ اب میں چلتا ہوں، اس نے ایک الوداعی نظر سب پر ڈالی۔ انادیہ میری مہمان نوازی کے لیے بہت شکریہ تمہارا، مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ آریان نے اب انیسہ کو دیکھا۔ دادی، انیسہ کا کھانا پینا تھوڑا کم کروا دیجیے گا، موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ انیسہ نے قہرآلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عریشہ بیگم شاید اس کی بات سن نہیں پائی تھی، تبھی جواب نہیں دیا۔ اور آبان، تم جلدی سے اپنی شادی کی تیاری کرو تاکہ ہماری مرحا سے بھی جان چھوٹے۔ اب باری مرحا کی تھی، جس کے بارے میں انایا نے کہہ رکھا تھا کہ وہ اس کی شادی آبان اور الماس کی شادی کے ساتھ کریں گی۔ وہ اب لاؤنج کے دروازے پر کھڑی عروہ کے پاس آ کر کھنکھارا۔ میرے جانے پر آنسو مت بہانا۔ اتنے فضول کے آنسو ہیں میرے، اس نے دانت پیسے۔ آنسوؤں کا تو نہیں پتا، ہاں تم ضرور فضول ہو۔ میرا دل کرتا ہے تمہارا سر پکڑ کر میں زور سے دیوار میں مار دوں۔ ہو تو تم فضول ہی ویسے، اس نے کندھے اچکائے۔ آریان، میں کہہ رہی ہوں منہ نہ کھلواؤ میرا۔ جاؤ، معاف کیا، کیا یاد کرو گی؟ وہ آگے بڑھنے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر واپس پیچھے آیا۔ اگر کبھی میں یاد آؤں تو اپنا سر دیوار میں مار دینا، میری یادوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ لاؤنج سے نکل گیا۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ ملازم نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی حویلی سے نکل کر اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کی منزل تھی PM میں، پاکستان ملٹری اکیڈمی۔ آج سنڈے ہے نا پھپھو، آپ گئی نہیں محمل کے ساتھ اس کی آپیوں کے گھر؟ کتاب پر جھکے ایاد کو اچانک محمل کا خیال آیا۔ نہیں، سوچا اب تم سے بات کر کے ہی وہاں جاؤں گی۔ خنسا کی بات اسے سمجھ تو نہیں آئی مگر پھر بھی اس بات میں سر ہلا گیا۔ خنسا نے آگے بڑھ کر اس کی کتابیں بند کر کے سائڈ پر رکھیں اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی۔ ایاد نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تمہارے ابا بتا رہے تھے کہ تم اپنی ماں کو یاد کر کے روئے تھے۔ ایاد نے چونک کر انہیں دیکھا۔ افندی صاحب سے یہ امید نہیں تھی، وہ مسجد میں اعلان کروا دیں گے، وہ بڑبڑایا۔ ایاد، خنسا نے اسے گھورا۔ پھپھو ماں ہے، یاد تو آتی ہے نا ان کی، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ نیلی آنکھوں والا بندہ بھی عجیب تھا، جس بات پر بھلے ہی اندر سے ختم ہو رہا ہو، اس کا ذکر سب کے سامنے ایسے کرتا تھا جیسے اس کے لیے یہ کوئی نارمل بات ہے۔ یاد رہے سب میں حارث افندی شامل نہیں تھے، مگر اسے یاد کر کے خود کو تکلیف میں ڈالنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس نے لب دانتوں میں دبائے۔ خنسا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی مگر وہ خاموش رہا۔
बहस करना तो सीखा ही नहीं था उसने। आयात में तुम्हारी माँ ना सही, मगर माँ जैसी तो हूँ ना। वो चंद लम्हे खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उनके गोद में रखे हाथ अपने हाथों में ले लिए। आप मेरी माँ ही हैं फूफो। वो मुस्कुरा दिया। फिर जानते हो ना एक माँ की अपने बेटे को लेकर कितनी ख्वाहिशात होती हैं, उन्होंने उसके बाल बखेरते हुए कहा। आयात को अब कहानी कुछ कुछ समझ आ रही थी। अफंदी साहब फिर से उसके लिए कोई गड्ढा खोदकर अपने कमरे में आराम फरमा थे। जैसे कि साफ और सीधा सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता था वो। जैसे कि उन्होंने रुककर आयात के तासुरात देखे। वो बिल्कुल संजीदगी से उन्हें देख रहा था। घर में एक बहू लाना। वो उनकी बात पर चंद लम्हे नासमझी से उन्हें देखता रहा, फिर पलक झपकी। नाक से फिसलते चश्मे को अंगुश्ते शहादत से पीछे धकेला। क्या लाना? वह मशकूक निगाहों से उन्हें देख रहा था। बहू, तुम्हारी बीवी। उन्होंने कंधे उचकाए। उसे धचका लगा था। वो सांस रोके उन्हें देखने लगा, फिर उनके हाथ छोड़ता बेड से उतरा। एक निगाह खंसा पर डाली जो नासमझी से उसे देख रही थी। चप्पल पाँव में उड़सी और बाहर की तरफ भागा। अफंदी साहब। वो उन्हें आवाज़ें देता उनके कमरे में आया। तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोला। निगाहें हारिस को ढूंढती हुई कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते हारिस पर पड़ी, जो उसके इस तरह अचानक आने पर सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। क्या कहा है आपने फूफो को? उसकी बात पर हारिस ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। यही कि बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मरने से पहले अपने पोतों पोतियों के साथ खेलना चाहता हूँ। वो दिलचस्पी से उसके चेहरे को देखते हुए कह रहे थे, जो पहले ही सुर्ख हो रहा था उनकी इस बात पर मजीद सुर्ख हो गया था, जैसे जिस्म का सारा खून जमा हो गया हो। आयात बेटा, बुराई ही क्या है इसमें? वैसे भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है, फिर मसला कहाँ है? खंसा भी उसके पीछे आई। सीधी सी बात है बरखुरदार, आप शादी कर ले। नहीं करना चाहता जैसा कोई जवाब मैं नहीं सुनूंगा। हाँ, अगर कोई और मसला है तो बताओ, मैं अभी हल कर देता हूँ। वो अब सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराकर कह रहे थे। मेरे बीएड का आखिरी साल है पुप्पो, यूनिवर्सिटी का नहीं। और आप अफंदी साहब अपने शौक हादी की शादी करवाकर पूरे कर लीजिएगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखें। वो अब संजीदगी से कह रहा था। हारिस ने कुछ कहना चाहा, मगर खामोश हो गए। वो जाने के लिए मुड़ा। तुम जितना वक्त चाहते हो ले लो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। हाँ, वक्त तुम्हें ज़रूर दूंगा। अपने अकब में से हारिस की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। मैंने कहा था आपसे, आयात नहीं मानेगा। खंसा की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराए। बेटा है मेरा, जानता हूँ उसे, मेरी बात कभी नहीं टालेगा। मान से कहा गया था, उन्हें यकीन था आयात अफंदी उनका मान नहीं तोड़ेगा। दूसरी तरफ आयात ने बागीचे में बैठकर गहरी सांस लेकर आसमान को देखा। नीला आसमान, बादलों के सफ़र के लिए हमवार जगह। सफ़ेद बादल जिन पर चंद लम्हों बाद स्याही गिरा दी जानी थी। परिंदों का झुंड जो अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भर रहा था। हवा के झोंके जो कोई जादुई चोगा पहने राजदाराना अंदाज में अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। उसे कहीं दर्द की कोई टीस उठती महसूस हुई थी। नीली आंखों में माजी की चंद यादें झलकने लगी थी। स्याह कवर की डायरी खुली थी। सफ़ेद करतास पर स्याह अल्फाज बिखरे हुए थे। ख्वाब जब बिखरते हैं तो समेटे नहीं जा सकते, जैसे कांच के टुकड़े कभी जोड़े नहीं जा सकते। अरमान टूटते हैं तो इंसान बिखरता है, और बिखरते इंसान को सहारा दिया जाता है, बेसहारा नहीं करते। जख्म मिलते हैं तो मरहम वक्त लगाता है, और वक्त को भी उसमें वक्त लगता है, मगर जब गर्दिश वक्त ही थम जाए तो जख्मों से खून रिसना कभी नहीं रुकता। चीज़ें खो जाएं तो रीप्लेस हो जाती हैं। इंसान खो जाएं तो आंखें उनकी राह तकते हुए बेनाई खो देती हैं, मगर इंसान रीप्लेस नहीं होते। चीज़ों का नेमल बदल होता है, क्या कभी इंसानों का नेमल बदल हुआ है? क्या कभी मोहब्बत को खोकर पाया है? जो खो जाए वो मोहब्बत नहीं, मगर जो पा ली जाए मोहब्बत तो उसे भी नहीं कहते। ख्वाब टूटे तो दोबारा बुन लिए, अरमान किरची किरची हो गए तो दोबारा कायम कर लिए, जख्म लगे तो मरहम लगा दिया। मुझे बताएं, जब इंसान टूट जाए तब क्या करते हैं? पापा कहते हैं आदि जाने वालों के साथ चले नहीं जाते, मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बाबा, जो गए ही ना हो उन्हें कैसे ढूंढते हैं? हर शाम भारी है, हर रात गहरी है, हर सुबह ज़वाल है, हर दिन अरूज है। इंसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर इस गर्दिश वक्त में मेरा अपना जो मुझसे खो गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मगर वो मिल नहीं रहा। अपने जब अपने होकर भी खो जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं आदि तुम खामोश अच्छे नहीं लगते, बोलते रहा करो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ बाबा, मेरे अंदर जो तूफ़ान बरपा है, अगर अल्फाज की सूरत में बाहर आया तो सब तबाह हो जाएगा। आदि ने अभी अपने अपनों को खोया है, बाद में आदि खुद को भी खो देगा, और जो कभी मिले ही ना हो वो खो जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? सफ़ेद किरतास से स्याही मिट गई, हवा साकिन हो गई।
खामोशी इतनी कि सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे। उसने पलक झपकी, फिर सर झुकाकर कदमों में मौजूद सब्ज घास को देखा और कई पल देखता रहा, जैसे अपनी जगह पर जम चुका हो। वो एक तितली थी, सफ़ेद तितली जिस पर स्याह धब्बे थे, और फिर दागदार तो चांद भी है, वो तो फिर तितली थी, नर्म और नाजुक सी। वो गौर से उसे देख रहा था। नीली आंखों में इज़्तिराब था, लबों पर बंदिश लगी थी। वो वजूद साकत था। मेरे हाल पर मुझे छोड़ दे, मुझे मत बुला, मुझे मत रुला, दिल मुस्तरिब से जो कोई सदा उठी तो हश्र उठाएगी। 5:35 एक अलार्म बजा और कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियों की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आई। सिर्फ 25 मिनट थे उसके पास। असाइनमेंट मज़ीद 10 मिनट मांग रही थी। 10 मिनट फ्रेश होने में लगे थे और बाकी बचे 5 मिनट। उन 5 मिनटों में उसे जूस पीना था, अपनी किताबें समेटनी थी, अम्मी अब्बू को खुदा हाफिज़ कहना था, किचन से कुछ खाने के लिए उठाना था और मोबाइल पर आए मैसेजेस भी देखने थे। बहुत कम वक्त था उसके पास, जिसका एहसास होते ही वो उठ खड़ा हुआ। असाइनमेंट वहीं छोड़ी और ख़ुद ड्रेसिंग रूम की तरफ पड़ गया। 9 मिनट बाद वो फ्रेश होकर वापस आया। 1 मिनट में उसने बाल बनाए, मोबाइल और वॉलेट जीन्स की जेब में उड़ से, कलाई पर स्याह घड़ी बांधी, बेड से लैपटॉप उठाया और कमरे से निकल गया। किचन में आकर लैपटॉप टेबल पर रखा, काउंटर से जूस का ग्लास और सैंडविच की प्लेट उठाकर टेबल के पास आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। इस पूरी कार्रवाई में उसे 2 मिनट लग चुके थे। वो जूस पीते और सैंडविच खाते हुए अब असाइनमेंट मुकम्मल कर रहा था। ठीक 8 मिनट बाद उसकी असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी थी। जूस और सैंडविच वो ख़त्म कर चुका था। अब उसके पास थे 5 मिनट। वो लैपटॉप बंद करता किचन से बाहर आया, गाड़ी की चाबी ली और उलाइबा और हैदर को खुदा हाफिज़ कहा, अपनी किताबें उठाई और पोर्च में आया। 4 मिनट बाद वो घर से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ रवां दवां था। उसने पूरा 1 मिनट बचा लिया था। खुद को शाबाश देता वो अब आगे की प्लानिंग करने लगा। 20 मिनट लाइब्रेरी जाने में लगने थे। 5 मिनट वो किताबें वापस वहाँ देने में जो चंद दिन पहले वो लाया था, और 5 मिनट ही दूसरी किताबें उठाने में लगने थे। लाइब्रेरी से वापस घर जाने में 20 मिनट। 7 बजे उसे लाइबा के साथ आबान के घर जाना था, तो तैयार होने में 10 मिनट। वो लाइब्रेरी पहुँच चुका था। साथ लाई किताबें लाइब्रेरियन को पकड़ाई और जिन किताबों के लिए वो यहाँ आया था उन्हें ढूंढने लगा। 4 मिनट में से एक किताब के अलावा बाकी किताबें मिल चुकी थी। आदिल, पाकिस्तान अफेयर्स किताब ढूंढी थी तुमने? जी साद भाई, मिल गई थी मुझे। उसकी एक ही कापी पड़ी थी और फ़िलहाल तो वो उनके पास है। उसने हाथ से टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठे एक लड़के की तरफ इशारा किया। उसका वक्त ज़ाया होने जा रहा था। उसे कोफ्त होने लगी। वो 30 सेकंड वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर उस लड़के की तरफ बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम, उसने उस लड़के के करीब जाकर कहा। किताब पढ़ते उस लड़के ने सर उठाकर उसे देखा, फिर सलाम का जवाब दिया। दरअसल मुझे ये बुक चाहिए। आप यहीं पढ़ रहे हैं या इशू करवाएंगे? उसने किताब की तरफ देखते हुए कहा। उसके सवाल पर लड़के ने किताब बंद करके टेबल पर रख दी। आप ले लें भले, मैं बस देख रहा था, संजीदगी से कहकर वो खड़ा हुआ। टेबल से एक और किताब उठाई जो उसके कज़न ने उसे लाने के लिए कहा था। वो जाने के लिए मुड़ा। न जाने उसे क्या हुआ जो वो उस लड़के को पुकार बैठा। आपका नाम जान सकता हूँ? ये ख्वाहिश उसने उन नीली आंखों, नाक पर बैठे चश्मे और दाएं अब्रू के ऊपर माथे पर सीध में जाते निशान को देखकर जाहिर की थी। दिल एकदम तेज तेज धड़कने लगा था। अयाद आफंदी। संजीदगी हनूज कायम थी। वल्दियत। उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। हलक खुश्क होने लगा। हारिस आफंदी। ये कहकर वो नीली आंखों वाला लड़का चला गया, मगर साद हाशमी को अपनी जगह पर साकिन कर गया था। बरसती बारिश से भीगती सड़क पर दौड़ता बच्चा। वो पास पड़ी कुर्सी पर ढह सा गया था। आंखों में बेयकीनी उभरी थी। फसलों की कटाई करते किसान और उनके आसपास शरारतें करते वो 2 बच्चे। लंबा मैदान और 5 साला बच्चे को आवाज़ें देता साद। रुक जाओ आदि, मैं थक गया हूँ। क्या आप हार मान रहे हैं साद भाई? वो इस आवाज़ पर चौंका था। अयाद आफंदी, वल्दियत हारिस आफंदी। अपने सेकंडों का भी हिसाब रखने वाला साद हाशमी आज गुजरते वक्त से अनजान बना लाइब्रेरी में बैठा था। जो उसने देखा था, जो उसने सुना था, वो वक्त की बिसात उलटने वाला था। कुछ याद आने पर वो फ़ौरन बाहर की तरफ भागा। किस्मत माजी और हाल के किरदारों को मिलाने जा रही थी। तूफ़ान बरपा होने जा रहा था। वो खामोश नहीं बैठ सकता था। अयाद आफंदी, वल्दियत हारिस आफंदी। आप हार मान रहे हैं साद भाई? उसे लग रहा था पूरा जहान खामोश हो चुका था। अगर कोई आवाज़ थी जो उसकी समात में पहुंच रही थी, तो वो सिर्फ उस नीली आंखों वाले लड़के की थी जिसने अपना नाम अयाद आफंदी बताया था। अयाद आफंदी, वल्दियत हारिस आफंदी। क्या आप हार मान रहे हैं साद भाई? साद हाशमी, जिसे 7 बजे घर पहुंचना था, वो रात 8:30 पर घर पहुंचा था, किसी थके हारे इंसान की मानिंद। आज वक्त कैसे गुजर गया उसे पता ही नहीं चला था।
پورے گھر میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ لائبہ اور حیدر دونوں گھر نہیں تھے۔ اس نے جلدی سے جینس کی جیب سے موبائل نکالا تو لائبہ کے بہت سارے میسیجز تھے جن میں انہوں نے اس کے دیر کرنے کی وجہ پوچھنے کے ساتھ اپنے آبان کے گھر چلے جانے کی اطلاع بھی دی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل صوفے پر پٹکا۔ اسے غصہ آ رہا تھا خود پر۔ بے دھیانی میں اس نے ایاد نامی لڑکے سے اس کا اتا پتہ بھی نہیں پوچھا تھا۔ اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے گا، یہ سوچ اسے مزید طیش دلا رہی تھی۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھا سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ جب میں طویل جدائیوں کے بعد تم سے ملنے جا رہا تھا، میں ایک بار پھر تمہیں کھو بیٹھا عادی، وہ ہڑبڑایا۔ صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر اس نے آنکھیں موند لی۔ کانوں میں اب بھی وہی آوازیں گونج رہی تھیں۔ گہرے اندھیرے کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ ہلکی نیلی روشنی جامنی آسمان پر پھیل رہی تھی۔ فجر کی اذان کی گونج پورے جہان میں خاموشی اور سکوت۔ پی ایم اے میں پرسکون سا ماحول بنا ہوا تھا۔ فجر کی اذان کے مکمل ہوتے ہی ہر جانب دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تمام کیڈٹس الرٹ ہو کر اپنے سینئرز کے آنے سے پہلے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آریان اٹھو یار، سب مسجد جا چکے ہیں، ہم لیٹ ہیں۔ اس کا روم میٹ حسان تیسری بار اس کا کمفرٹر کھینچ رہا تھا۔ سونے دو، کیا مصیبت ہے، کل اتنا بھگایا ہے اب بھی چین نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ میرے بھائی تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروائے گا، میں جا رہا ہوں تو سوتا رہ۔ حسان جلدی سے جوتے پہن کر باہر کی طرف بھاگا۔ اپنے کمرے سے نکل کر راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر راؤنڈ پر موجود سینئرز پر پڑی جو اس طرف جا رہے تھے جہاں ان دونوں کا کمرہ تھا۔ تیرا اللہ ہی حافظ ہے اب، وہ مسکرا کر انہیں سلام کرتا دل ہی دل میں آریان کی سلامتی کی دعائیں مانگتا آگے بڑھ گیا۔ حسان، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہنوز کمفرٹر میں منہ دیے کہا۔ 5:10 اور 20 سیکنڈز۔ زکام زدہ سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے بے؟ چھپکلی جیسی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کمفرٹر منہ سے ہٹاتا آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگا، اور پھر جو اس نے دیکھا اس کے بعد وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے یہ الفاظ منہ سے نکالے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور زور سے سینئر کیڈٹ کو سیلوٹ کیا۔ سینئر کیڈٹ نے دائیں ابرو اچکا کر اس کے ماتھے تک جاتے بائیں ہاتھ کو دیکھا۔ آریان نے چونک کر ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر سختی سے آنکھیں میچی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ راہداری سے گزر رہا تھا اور رک رک کر ہر سامنے آنے والے پلر کو بآواز سلام کرتے ہوئے پورے جوش کے ساتھ سیلوٹ کر رہا تھا۔ ہر سیلوٹ کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ ماتھے پر جا رہا تھا۔ سالہ مجھے پھنسا کر نکل گیا، وہ بڑبڑایا۔ تبھی پیچھے سے کسی سینئر کی آواز آئی۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً مسجد کی طرف بھاگا۔ نہ جانے کس کی بددعائیں تھیں جو آریان احمد کا پی ایم اے میں پہلا دن ہی خاصا مشکل ہونے جا رہا تھا۔ اللہ کرے اس کے ٹیچرز اسے بھگا بھگا کر پتلا کر دیں، اسے کھانا نہ ملے، وہ خود اپنے کپڑے دھوئے، پوری پلٹون کے لیے کھانا بنائے، رج کے مار پڑے اسے، میرا سر تباہ کر کے چلا گیا ہے۔ وہ مسلسل اسے نیک دعائیں دیتی کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ بس کر دو، عروہ بیچارے کے پیچھے پڑ گئی ہو، رحمہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ امی بیچارہ، ایک دفعہ دیوار میں سر مارا ہے میرا، اگلی بار سیب مارا ہے، اتنا درد ہو رہا ہے کہ عروہ لگاری جو چائے کو ہاتھ نہیں لگاتی، آج صبح فجر کے وقت اپنے لیے چائے بنا رہی ہے۔ اللہ کرے اس چائے کی آدھی کی چائے میں چوہا گر جائے، چھپکلیاں انڈے دیں اس کے بستر پر، اس کی رائفل کا وزن 200 کلو ہو جائے۔ رحمہ نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پانی کا گلاس لیے باہر آ گئیں۔ عریشہ کے کمرے میں آ کر انہوں نے دروازہ بند کیا، پھر انہیں سلام کرتی ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھیں۔ عنایہ پہلے ہی وہاں موجود تھیں۔ امی کل لائبہ آئی تھی نا، اس نے اپنے بیٹے سعد کے لیے ہماری مرحا کا ہاتھ مانگا ہے، عنایہ نے سوچ سوچ کر کہا۔ عریشہ نے سر اسپات میں ہلایا۔ پھر کیا کہتی ہو تم دونوں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اپنی دونوں بہوؤں کو دیکھا۔ فرقان سے بات کی تھی میں نے، کہہ رہے تھے لوگ تو اچھے ہیں، سعد بھی ماشاءاللہ پیارا بچہ ہے، LL بھی مکمل ہونے والا ہے، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ یوشا بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ بھی اچھے ہیں اور سعد بھی پیارا ہے، جاب کا بھی مسئلہ نہیں تو اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں ارمغان سے، تم دونوں لائبہ سے کہو اگلے جمعے آ جائے اپنے بیٹے کے ساتھ، تاکہ مرد بھی آپس میں بات کر لیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتی کھڑی ہوئیں۔ بہو تم اپنی مرحا سے بھی پوچھ لو، اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے اسے، مگر نفسیات پڑتی ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ انہوں نے ناک سکیڑی۔ عنایہ نے گہری سانس لی۔ مرحا ان کے شدید اختلاف کے باوجود سائیکالوجی پڑھ رہی تھی جس پر انہیں آج بھی غصہ تھا۔ رحمہ نے باہر نکلنے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا۔ تپتی دھوپ میں اسے دوڑائیں اس کے ٹیچرز، اپنے ہی روم میٹ سے پٹے یہ، کھانا ہضم نہ ہو اسے، پیٹ خراب ہو اس کا، سر پھٹے، جان چھوٹے۔ وہ تیز آواز میں بڑبڑاتی دھم دھم کر کے سیڑھیاں پھلانگتی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ رحمہ نے ڈر کر عریشہ بیگم کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی، مطلب وہ سن چکی تھی۔
कैंची की तरह चलती है इसकी ज़ुबान। बहू संभाल लो, इससे बिगड़ती जा रही है ये, उन्होंने गुस्से से कहा। रहमा बस सर अस्बात में हिलाकर रह गई। कहाँ हो हादी? उसके कानों में हारिस की आवाज़ पड़ी। वॉकिंग ट्रैक पर भागते हुए वो मुस्कुराया। याद आ रही है आपको मेरी? तुम्हें कभी भूलते ही नहीं हम, जो याद करने की ज़रूरत महसूस हो। वो मुकाबिल के जवाब पर मुस्कुरा कर रह गया। चलें फिर, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वो अब बेंच पर बैठ रहा था। शाबाश, जल्दी से आ जाओ, बहुत ज़रूरत है यहाँ तुम्हारी। क्या चल रहा है सेकंड अयाद आपके दिमाग में? उसने पसीना पोंछते हुए कहा। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा बरखुरदार। हाँ, अफंदीस विला में शादी मुहिम शुरू होने जा रही है, जिसके लिए आपकी मदद दरकार है। वो उनकी बात पर एकदम सीधा होकर बैठ गया। कौन सी मुहिम? शादी मुहिम। तुम्हारे भाई की शादी करने जा रहा हूँ मैं। उसने बेयकीनी से पलक झपकी, फिर तेज़ी से उठकर वॉकिंग ट्रैक से बाहर की तरफ भागा। मैं आ रहा हूँ चाचू, आप सारी बात तफसील से बताएं मुझे। वो अब गाड़ी में बैठ रहा था। हारिस मुस्कुराते हुए अब उसे पूरी बात बता रहे थे जिसे वो ड्राइविंग करते सुन रहा था। सुरमई ट्राउज़र पर सफ़ेद टी शर्ट पहने वो उसी रफ हुलिये में ही हारिस के घर की तरफ रवा दवा था। आफ्टर ऑल जो बात उसे पता चली थी वो शॉकिंग थी। नीले आसमान पर तैरते बादल अब उसके साथ सफ़र कर रहे थे। हल्की हल्की हवा बादलों के इस सफ़र में उसकी हमसफ़र बनी हुई थी। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। साद की आवाज़ पर लाइबा और हैदर ने गौर से उसे देखा। वो कल रात से उनसे नहीं मिला था, आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था। 12 बजे के करीब वो लाइब्रेरी गया था आदिल से अयाद का पूछने, मगर उसका कहना था कि अयाद पहली बार लाइब्रेरी आया था। वापस आकर वो फिर से किसी से मिले बिना कमरे में बंद हो गया था और अब बिखरे हुलिये में उनके सामने खड़ा था। सब ठीक तो है साद? हैदर ने उसका जायज़ा लेते हुए कहा। लाइबा ने पहलू बदल कर उसे देखा। मुझे लगता है अब सब ठीक होने जा रहा है, वो संजीदगी से कहते हुए उनके सामने कुर्सी पर बैठा। कल मैंने आदि को देखा था लाइब्रेरी में। उसने लाइबा और हैदर के सर पर धमाका किया। वो दोनों बेयकीनी की कैफियत में उसे देख रहे थे। जिस आदि को हम सालों से वो बात मुकम्मल नहीं कर सका, जिस मासूम की मगफिरत की दुआ करते थे हम, वो ज़िंदा है बाबा। आदि ज़िंदा है, मगर वो आदि नहीं है बाबा, वो अयाद है, अयाद अफंदी। आदि तो कहीं खो गया है। उसने सर झुकाया, आवाज़ जाने क्यों लर्ज रही थी। अयाद यहाँ है? हैदर को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी। जी वो यहीं है बाबा, मुझे उससे मिलना है, बल्कि हम सबको मिलना चाहिए। उसे ढूंढने में मेरी मदद करें, क्योंकि अब ये आसान है। वो इस्लामाबाद में ही है, उसने इल्तिजा की थी। हैदर चंद लम्हे उसे तकते रहे। अब ये मुमकिन नहीं साथ। उन्होंने गहरी सांस ली। बेहतर है भूल जाओ उसे, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, तुम भी बढ़ जाओ। और अगर कभी वो तुमसे मिले तो ऐसे मिलना जैसे पहली बार मिल रहे हो। साद ने शिकायती नज़रों से उन्हें देखा था। ये सब आपके लिए आसान है, मेरे लिए नहीं। क्यों उसे किसी नाकर्दा जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? इतने सालों बाद अब भी आपके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं जागी? नहीं जागी तो उसी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ जो सालों पहले आपने उससे की थी। मुझे ढूंढने दें उसे। हैदर ने चौंक कर उसे देखा। वो हमेशा नरम लहजे में बात करता था और आज किसी और की वजह से उसका लहजा उनके लिए इतना तल्ख हो गया था। साद, मैंने कह दिया तुम उससे नहीं मिलोगे। आपके उनकी आवाज़ भी सख्त हुई थी। मुझे लगा था अगर कभी ये दिन आया जब अयाद हमें मिला तो आप सब भूलकर उसे गले लगाएंगे, मगर बाबा आप आज भी उससे उसके अपने छीन रहे हैं। सालों पहले आपने आदि से उसकी माँ को छीना था और आज आप अयाद से उसके अपने छीन रहे हैं। आज आप फिर एक बच्चे से उसकी माँ और एक माँ से उसके बच्चे को जुदा कर रहे हैं। वो तल्ख लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ। हैदर ने निगाह उठाकर उसे नहीं देखा था। वो तो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठे थे। आज फिर जब पुप्पो की कॉल आए तो बता दीजिएगा उन्हें कि उनका आदि आज दोबारा मर गया है। उसके गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। चंद लम्हे यूं ही सरक गए थे। हैदर को उसके वापस जाते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चोर निगाहों से बराबर में बैठी लाइबा को देखा जो उन्हें ही देख रही थी। संभल जाएगा वो, उन्होंने खाली खाली सी तसल्ली दी। यूनिवर्सिटी से आकर वो पिछले आधे घंटे से बेड पर चित लेटा छत पर लटके फानूस को घूर रहा था। शीशे की नाजुक लड़कियों का मुरक्कब वो फानूस उसकी निगाहों की तपश से तप रहा था। कम अज़ कम उसे तो यही लगा था। दिमाग में अफंदी साहब की बातें घूम रही थीं और उनके कहे गए अल्फाज याद आते ही उसका सुर्ख चेहरा मज़ीद सुर्ख पड़ गया। लब दांतों में दबाए उसने पलक झपकी। वो दिल ही दिल में हठ धर्मी दिखाने का अहद करने लगा था जब अचानक शीशे की किसी चीज़ के टूटने की ज़ोरदार आवाज़ आई। जहन में पहला ख्याल मोहम्मल का आया। वो फ़ौरन उठकर कमरे से बाहर आया। लाउंज में सोफ़े के पास फर्श पर ग्लास चकनाचूर हुआ पड़ा था। मोहम्मल सोफ़े के ऊपर खड़ी मासूमियत से पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। उसने तैवरी चढ़ाकर उसे घूरा।
دماغ کہاں ہوتا ہے؟ اگر جو یہ تمہیں لگ جاتا تو چین سے نہیں رہنے دیتا کوئی اس گھر میں مجھے۔ کبھی افندی صاحب تو کبھی ان کی بیٹی، وہ کہاں کا غصہ کہاں نکال رہا تھا شاید اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے ابھی؟ معصومیت کی انتہا تھی وہاں، وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ بھی تو نہیں کرتا یہاں کوئی، سارا قصور میرا ہے، وہ بڑبڑایا، پھر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ محمل اسے یہ کرتا دیکھ کر گڑبڑائی۔ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ میں کر لوں گی یہ۔ ایاد نے نظر اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ چپ کر کے بیٹھو ادھر، آواز نہ آئے اب تمہاری۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ رہی ہوں، ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ وہ منمناتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایاد نے کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالے، پھر ہاتھ دھونے کچن میں چلا گیا۔ محمل اسی طرح بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر صوفے کے پاس آیا اور مزے سے اس کی گود میں سر رکھ کر اپنے قد سے چھوٹے صوفے پر لیٹ گیا۔ پاؤں صوفے سے نیچے لٹک رہے تھے۔ محمل ہلکا سا مسکرا دی۔ آبی جی، کیا ہوا ہے؟ وہ آہستہ سے اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ پریشان ہوں بجم میں۔ کس نے کیا ہے آپ کو پریشان؟ افندی صاحب نے۔ اس نے ناک سکیڑی۔ کیا کہا ہے بابا نے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے ہمیشہ اپنے باپ اور بھائی کو ایک دوسرے کی پریشانیوں کا حل نکالتے دیکھا تھا۔ اب کیا ہو گیا تھا؟ بوڑھے ہو گئے ہیں بابا، کچھ بھی کہتے رہتے ہیں۔ اس نے منہ بسورا۔ بوڑھا نہیں ہوا میں ایاد افندی، صرف 40 سال کا ہوا ہوں ابھی۔ محمل نے سر ترچھا کر کے سامنے دیکھا جہاں حارث سینے پر ہاتھ باندھے صوفے پر لیٹے ایاد کو گھور رہے تھے۔ 42 افندی صاحب، 42، اور آپ کی داڑھی میں موجود 4 سفید بال اور سر کے سیاہ بالوں میں موجود 3 سفید بال گواہی دیتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ محمل نے حیرت سے جھک کر ایاد کو دیکھا۔ برخوردار اپنے چشمے کا نمبر چیک کروائیں، داڑھی کے بالوں میں 3 سفید بال اور سر میں 2 ہیں۔ صحیح کہتے تھے دادا، بگڑی ہوئی اولاد ہے میری۔ اس نے ناک سکیڑی۔ تمہارے دادا زندہ ہوتے تو میں بتاتا ان کو کہ ان کی اولاد بھی بگڑی ہوئی ہے، اپنے باپ پر گئی ہے۔ وہ اب محمل کے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ میں تو نہیں گیا اپنے باپ پر، تم کیوں گئے پھر؟ انہوں نے آنکھیں سکیڑیں۔ آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اب بھگتیں۔ بھگت ہی رہا ہوں پچھلے 20 سالوں سے، تنک کر کہا گیا۔ تبھی کندھوں پر سے بوجھ کی طرح اتار رہے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ میں تمہیں گھر داماد نہیں بنا رہا، شادی کروا رہا ہوں صرف تمہاری، بس۔ وہ جھنجھلا گئے۔ محمل نے حیرت سے پہلے باپ کو پھر بھائی کو دیکھا۔ نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، بھاڑ میں جائے شادی۔ وہ تب کیا؟ کیوں؟ تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری اولاد تم سے بدلے نہ لے لے یا تم جیسی نہ نکل آئے؟ ایاد کا چہرہ ایک دم سرخ پڑا تھا جسے وہ دیکھ نہیں سکے، البتہ اس کے کان کی لو کو لمحوں میں سرخ ہوتا دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ گرگٹ کی طرح بات بدلتے ہیں آپ افندی صاحب۔ گرگٹ بات نہیں، رنگ بدلتا ہے ایاد افندی۔ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا افندی صاحب، کبھی بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جانتا ہوں نافرمان اولاد ہے میری، ذرا ترمیم کرے، نافرمان باپ کی نافرمان اولاد۔ محمل نے دونوں کی بحث سے جھنجھلا کر ایاد کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آپ ہی چپ کر جائیں، کیا ہو گیا ہے؟ کب سے لڑ رہے ہیں؟ بابا کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ وہ حارث صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاتھ ہنوز ایاد کے منہ پر تھا جسے وہ ہٹانے کی بھرپور کوششوں میں تھا۔ مجھے کیا پتا، اپنے نالائق بھائی سے پوچھو۔ وہ کندھے اچکاتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ایاد نے محمل کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ مجھ سے کچھ مت پوچھنا محمل۔ اس نے منہ بسور کر آنکھوں پر بازو رکھ کر آنکھیں موند لی۔ محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ ہی بتائیں نا، وہ بضد ہوئی۔ جاؤ بابا سے پوچھو، مجھ سے بات نہ کرے کوئی یہاں۔ یہ اچھا ہے، میری گود میں سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں بابا سے پوچھو۔ کیسے جاؤں ان کے پاس؟ وہ خفا ہوئی۔ مت جاؤ، چپ کر کے بیٹھی رہو، افندی صاحب ویسے بھی آج کل ہر بات الٹی سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ بولتے ہوئے بازو ہنوز آنکھوں پر تھا۔ محمل نے ناک سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر ایک دم ذہن میں جھماکا ہوا۔ ہادی، وہی فی الحال اسے صورتحال سے آگاہ کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ امیمہ کے گھر کون کون جا رہا ہے؟ مرحا کی آواز پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا جو الماری سے سب کے گاؤن نکال رہی تھی۔ ایسے اچانک؟ ٹھیک تو ہے سب؟ الماس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں، موڈ بن رہا ہے باہر جانے کا، جلدی سے تیار ہو جاؤ سب۔ عروہ تمہارا ابایا کہاں ہے؟ اس نے موبائل پر مصروف عروہ سے پوچھا۔ نیچے ہے وہ، میں لاتی ہوں خود۔ وہ موبائل رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی سے پوچھا ہے؟ انادیہ نے ابایا پہنتے ہوئے کہا۔ نہیں، جلدی جائیں گے جلدی آئیں گے، دادا سے بات کر لی ہے، دادی نے ویسے بھی اجازت نہیں دینی، مرحا نے اسکارف باندھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ سب تیار ہو کر سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ نیچے موجود عروہ نے آرام سے علیشہ بیگم کے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر ان سب کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں۔ تم لوگ نکلو، میں آبان بھائی کو بلا لاؤں۔ وہ اسکارف میں پن لگاتی آبان کے کمرے کی طرف بڑھی۔
दरवाज़ा खटखटा कर अंदर से जवाब आने पर उसने दरवाजे से सर निकाला। आबान भाई, हमें एक दोस्त के घर छोड़ दें। लैपटॉप पर बैठे आबान ने सरता पैर उसे देखा। कौन सी दोस्त के घर? वही जिसका घर हमारे घर की पिछली साइड पर है। आबान ने तेवरी चढ़ाकर उसे घूरा। 2 कदम पर है उसका घर, पैदल जाओ, मैं नहीं जा रहा कहीं। उसकी तरफ से मायूस कुन जवाब मिलने पर उर्वा ने मुंह बसोरकर दरवाज़ा बंद किया और बाहर आई। पैदल चलते हैं, वाक भी हो जाएगी। उसने कंधे उचकाए। कुछ देर बाद वो सब घर से बाहर थीं। सबसे आगे अलमास और मिरहा, फिर अनीसा और अनादिया और आखिर में उर्वा। सब स्याह गाउन्स में मलबूस स्कार्फ से नकाब किए सबसे अलग और प्यारी लग रही थी। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। उर्वा ने पास पड़े पत्थर को पाँव से ठोकर मारी। हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तुम्हें अकेले इस दुनिया में रहने की, अनीसा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। क्यों, तुम सब ने मरने का इरादा किया है क्या? यहाँ की घंटी बजाकर भागें? अनादिया ने एकदम जोश से पूछा। सबने सामने देखा जहाँ हल्के बादामी रंग का गेट था, पास ही डोरबेल लगी थी। अनीसा, ये काम तुम करो। उर्वा ने उसे कोहनी से टहूका दिया। वो खुश्क होते लबों पर जुबान फेरती आगे बढ़ी। सबने इधर उधर देखा। ये गली खाली थी, अलबत्ता गली के कोने में कुछ बच्चे खड़े थे, मगर वो बच्चे थे तो कोई मसला नहीं था। अनीसा ने घंटी पर हाथ रखा तो शायद हाथ हटाना ही भूल गई थी। सब्र कर जाओ भाई, आ रहा हूँ। अंदर से आती मर्दाना आवाज़ मानूस मानूस सी थी। उसने फ़ौरन घंटी से हाथ हटाया और सबके साथ तेज तेज कदम उठाती वहाँ से दूर जाने लगी। भाई, ये बाजियाँ थीं, ये वाली। गली के नुक्कड़ पर खड़े बच्चों की आवाज़ पर उन सबकी सिट्टी गुम हुई। भाई लोगों भागो, अनीसा ने हड़बड़ाकर कहा और फिर वो सब पीछे देखे बिना भागने के अंदाज में तेज तेज चलने लगी। उमायमा के घर के दरवाजे पर पहुंचकर उर्वा ने फूलती सांसों के साथ घंटी पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुलते ही सब तेज़ी से घर में दाखिल हुई। जल्दी के चक्कर में अनीसा और अनादिया की ज़ोरदार टक्कर हुई। आराम से लड़कियों, आराम से, पीछे पुलिस लगी है क्या? उमायमा की अम्मी ने उन्हें डांटा। सॉरी आंटी, वो हालात ही ऐसे थे। अनादिया की बात पर सब एकदम हंस दी थी। अगर जो वो लड़का उन्हें पकड़ लेता तो, आगे का सोचकर ही उन्होंने झरझरी ली थी। वो बेड पर बैठा अपने नोट्स बना रहा था जब कमरे का दरवाज़ा बजा। अफंदी साहब, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, उसने हनूज किताब पर झुके कहा। मुकाबिल भी उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसने सर उठाकर देखना गवारा नहीं किया। एक साथ 2 कुर्सियाँ बेड के करीब रखी गईं। 2 नफूस उन पर बैठकर फुर्सत से उसका जायज़ा लेने लगे। स्याह जीन्स पर फुल स्लीव्स, सफ़ेद टी शर्ट पहने, नाक पर चश्मा टिकाए, जर्नल घुटनों पर रखे उस पर कुछ लिखते हुए उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। खंगारने की आवाज़ हादी की थी। एलिशिया बेरेसन शॉट हर हस्बैंड इन द हेड 5 टाइम्स। किरतास पर उसका हाथ चलता थमा था। उसने सर उठाकर हादी को देखा जो हाथ में साइलेंट पेशेंट नावल लिए बैठा था। उसके गले में गिल्टी उभरकर मासूम हुई। क्यों मारा उसने अपने शोहर को? वो हैरान हुआ। उसने धनिया पुदीना लाने से इनकार कर दिया था। सो शी किल्ड हिम। उसने कंधे उचकाए। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बहू का कुक रख दूंगा तो कभी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हारिस ने अपनी तरफ से उसकी परेशानी को कदरे कम किया। वो सर झुटक कर फिर से काम करने लगा। वैसे शादी के बाद तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हें बीवी बच्चों के लिए जॉब करनी होगी आफ्टर ऑल, हादी ने अफसोस से कहा। डोंट वरी, कमाना मेरा काम है, तुम शादी के बाद भी जितना पढ़ना चाहो पढ़ना, हारिस ने उसे तसल्ली दी। शादी के बाद घर मैदान जंग बन जाता है। वैसे मैं एक सुलझी हुई लड़की को इस घर की बहू बनाऊंगा, परेशान मत होना। शोहर की नींदें तबाह हो जाती हैं। तुम चाहो तो स्टडी रूम में सो जाना भले। छोटी सी उम्र में बच्चे कैसे संभालोगे? तुम्हारे बच्चों को उनका दादा संभालेगा, तुम बस शादी के लिए हाँ करो। उसके आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख पड़ते चेहरे से अनजान वो दोनों मुसलसल बोल रहे थे। किरतास पर चलते उसके कलम की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आ गई। तुम्हारी बीवी ने पाकिस्तानी ड्रामों की औरतों की तरह फसाद किए तो मैं किसी ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा जो आगे जाकर ये सब करे। फिकर नॉट। पाकिस्तानी ड्रामों की औरतों की तरह उसने ससुर और नंद पर जुल्म किए तो मेरी बहू नेक, शरीफ, सुलझी हुई, जिम्मेदार और मोहब्बत करने वाली होगी। तुम पढ़ाई, बीवी, बच्चे और जॉब एक साथ कैसे कवर करोगे? बच्चे और जॉब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस बीवी और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना। खुदा का वास्ता है यार, बस कर जाएं दोनों। उसने कलम ज़ोर से बेड पर फेंका। शादी के बाद भी बंदा ऐसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम चाहो तो बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं जा सकते हो बीवी के साथ। बच्चे मैं संभाल लूँगा। उसे अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ था। एक लफ्ज़ और नहीं, फ़ौरन जाएं दोनों यहाँ से, फ़ौरन। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो दोनों मासूमियत से उठ खड़े हुए। शादी के बाद बंदा इसी तरह का रवैया रखने लगता है बाप और भाई के साथ। हम तुम्हारा गुस्सा भी सह लेंगे, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो, हारिस ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा।
بیویاں گھر کے کام بھی کرواتی ہیں شوہروں سے۔ میں ملازموں کی فوج لگا دوں گا اپنی بہو کے آگے پیچھے، ڈونٹ وری۔ میرے صبر کا مزید امتحان نہ لیں آپ دونوں، اس نے غصے سے دونوں کو گھورا۔ صبر کا امتحان تو بیوی لیتی ہے، گارنٹی دیتا ہوں تمہاری بیوی بالکل ایسا نہیں کرے گی، تم بس شادی کے لیے ہاں کرو۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھا، ان دونوں کے پاس سے گزر کر کمرے کے دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھول کر کھڑا ہوا۔ تشریف لے جائیں، کمرے سے تو بیوی نکالتی ہے شادی کے بعد، میں تمہارے لیے الگ کمرہ سیٹ کروا دوں گا۔ دونوں کمرے سے نکلتے ہوئے بھی اسے تپا گئے تھے۔ وہ دانت پیستا واپس بیڈ پر بیٹھا، زور سے جرنل اٹھا کر اپنے دائیں گھٹنے پر رکھا۔ ابھی وہ پھر سے کام کرنے ہی لگا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک ٹیپیکل نند بن کر پیش آؤں گی بھابھی کے ساتھ تو فکر نہ کریں، میں انہیں اپنی بڑی بہنوں کی طرح ٹریٹ کروں گی۔ محمل کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ دروازے سے سر نکالے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ گردن ٹیڑھی کرنے کی وجہ سے سیاہ بال پھسل کر آگے کندھے پر آ گرے تھے۔ میں ایک اچھی پھپھو بھی بن کر دکھاؤں گی، پکا، کہتے ساتھ ہی وہ فوراً وہاں سے غائب تھی۔ ایاد نے حیرت سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ یہ اس کی بہن تھی؟ اسے یقین کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ افندی صاحب نے اس کی بہن کو بھی بگاڑ دیا تھا۔ وہ منہ بسور کر واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ ہٹ دھرمی دکھانے کا عہد وہ کر چکا تھا۔ سب اس وقت حیران پریشان سے لاؤنج میں کھڑے اسامہ کو دیکھ رہے تھے، جس نے اپنے کسی دوست کے گھر سے آنے کے بعد خاصا شور ڈال کر سب کو نیچے بلایا تھا اور اب مسلسل کمر پر ہاتھ باندھے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے ارمغان صاحب کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ آ جائیں دادی، آج تو ان سب کو الٹا لٹکا کر ہی دم لوں گا۔ وہ ایک قہر آلود نگاہ ارمغان کے پیچھے کھڑی اپنی بہنوں پر ڈال کر پھر سے ٹہلنے لگا۔ یوشا اور فرقان آفس تھے، رحمہ اور عنایا بھی پاس ہی صوفے پر بیٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی عریشہ بیگم بھی لاؤنج میں آتی دکھائی دیں۔ وہ سب ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ کیا بات ہے اسامہ، کیوں اتنا شور ڈالا ہوا ہے؟ وہ غور سے اسے دیکھتی صوفے پر بیٹھی۔ مجھ سے نہیں، اپنی ان پوتیوں سے پوچھیں کیا گل کھلایا ہے انہوں نے۔ اس نے ارمغان کے پیچھے کھڑی لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ہائے اللہ، اب کیا کر دیا ان نکمیوں نے۔ انہوں نے سب کو گھوری سے نواز کر اسامہ کو دیکھا۔ پہلے پوچھیں ان سے کہاں گئی تھیں یہ سب؟ ان سب کو صحیح معنوں میں اب ہوائیاں اڑتی محسوس ہوئی تھیں۔ کب؟ عریشہ بیگم نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ آپ کی پوتیاں تنہا اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھیں 1 گھنٹہ پہلے آپ کو بتائے بنا، اور راستے میں یہ میرے دوست کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگی ہیں۔ سب نے آنکھیں پھاڑے ایک نظر اسامہ کو دیکھا، پھر ان سب کو جن کے چہرے کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ کتنی بے عزتی فیل ہوئی ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ میری بہنیں میرے دوست کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگی ہیں۔ دادی میں بتا رہا ہوں، آج اگر آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا تو یہ کل کسی اور کے ساتھ ایسے کریں گی۔ وہ غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیا اب عریشہ بیگم سے کہہ رہا تھا۔ کس کی اجازت سے گئی تھی تم سب؟ عریشہ بیگم نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ میں نے دی تھی اجازت انہیں۔ ارمغان صاحب کی آواز پر ان سب کے رکے سانس بحال ہوئے۔ عریشہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے ارمغان صاحب کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہیں اپنی چھوٹ کا نتیجہ آپ، یہ سب کرتی پھر رہی ہیں آپ کی پوتیاں۔ توپوں کا رخ ارمغان صاحب کی جانب ہوا۔ شکر کریں دادی، دروازہ کھولنے میں آیا تھا، اگر جو عبید خود آتا تو کتنی بے عزتی ہوتی میری، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ انادیہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا جو نہ جانے کون سے قرض چکانے پر تلا ہوا تھا۔ اسامہ بس کرو، کیوں بچیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ارمغان نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں پیچھے پڑ گیا ہوں دادا؟ آج چپ کر جاؤں تاکہ کل یہ سب میری بہنیں میرے سارے دوستوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ رہی ہوں۔ اف، یہ سوچنے میں ہی کتنا آکورڈ لگ رہا ہے۔ میں یہ ہونے نہیں دے سکتا۔ میں بتا رہا ہوں، اگر آج کسی نے انہیں سخت سے سخت سزا نہیں سنائی تو میری طرف سے پورے گھر والوں سے بائیکاٹ سمجھے۔ اس نے فل ڈرامائی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ کوئی کسی کو سزا نہیں دے رہا، بچیاں ہیں، پہلی دفعہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کریں گی، بس بات ختم کرو اب۔ ارمغان صاحب نے عریشہ بیگم کے گھورنے کا اثر لیے بنا کہا۔ دادی دیکھ رہی ہیں آپ دادا کو؟ اس نے اب خفا خفا سی نظروں سے عریشہ بیگم کو دیکھا۔ ارے میرا بچہ ادھر آؤ، تمہارے دادا کی یہ پوتیاں تو ہماری ناک کٹوا کر ہی دم لیں گی، تم چھوڑو انہیں۔ وہ اب اسے پچکارتے ہوئے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ارمغان کے اشارے پر وہ سب اسامہ کو گھورتے ہوئے اپنے کمروں کی طرف جانے لگیں۔ مرحا میرے کمرے میں آؤ، بات کرنی ہے تم سے، عنایا سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مرحا نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، پھر ایک نگاہ سب پر ڈال کر ان کے پیچھے چلی گئی۔ میری کوئی نہیں سنتا اس گھر میں دادی، اسامہ کے ڈرامے، نہ میرا بچہ، اداس نہیں ہوتے، تم تو جان ہو میری۔ اسامہ نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تبھی آپ نے ان سب کو جانے دیا نا؟ کیا کر سکتے ہیں بیٹا، جوان لڑکیوں کو ڈانٹتی اچھی لگوں گی اب بھلا میں؟ اللہ ہی عقل دے انہیں اب۔ انہوں نے گہری سانس لی۔
مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا یہاں۔ اس کے ڈرامے پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ آسمان پر چھایا گہرا ہوتا اندھیرا اور سیاہ بادلوں کے بیچ چمکتے چاند سے پھوٹتی روشنی ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھی جو دیکھنے والوں کو ٹھہرنے پر مجبور کر دے۔ وہ بھی ٹیرس میں کھڑا ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے بغور اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ سرمئی ٹراؤزر پر سفید فل سلیوز ٹی شرٹ پہنے، بادامی رنگ کی آنکھیں آسمان پر مرکوز کیے، چہرے پر کرب کے تاثرات لیے وہ اس ساتھ سے بہت مختلف دکھ رہا تھا جو اپنے ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھتا تھا۔ اب شاید وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہاں کھڑا تھا یا شاید 1 گھنٹہ۔ اے چاند سنو، کچھ بات کرو، تیری بات چلے میری رات کٹے۔ تم بات کرو اس بستی کی، بادل بارش اور مستی کی، یا بات کرو اس بندھن کی، یا بات کرو ان سپنوں کی جنہیں تم بھی سوچا کرتے ہو۔ اے چاند سنو، کچھ بات کرو، تیری بات چلے میری رات کٹے۔ یوں ہی چاند کو دیکھتے ہوئے اس نے پلک جھپکی، پھر سرد سی سانس لے کر نگاہیں جھکائیں۔ دل و دماغ میں عجیب جنگ چھڑ گئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا وہ کل شام تک اپنی زندگی سے متعلق چند نئے خواب بننے جا رہا تھا۔ اپنی ماں کی خواہش پر اس نے زندگی کے سفر میں ایک ہم سفر چننے کا فیصلہ کیا تھا اور کل اسے عمل کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھنا تھا، جب ایک شخص جو اس کا اپنا تھا، جس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو اس کی رگوں میں تھا، جسے وہ کئی سال پہلے مردہ قرار دے چکا تھا، وہی شخص کل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا دل جو ایک نئے جذبے سے آشنا ہونے جا رہا تھا، اس کی آنکھیں جن میں نئے خوابوں کی مشعلیں جلائی جانی تھیں، اب وہی دل ویران سا تھا اور آنکھیں سرد تاثر پیش کر رہی تھیں۔ جانے کیوں وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ دل کی تکلیف کو نظر انداز کرتا جب وہ سوچوں کی آبشاروں میں بہنے لگا تو آنکھوں کے سامنے آتی ان نیلی آنکھوں نے ایک بار پھر اسے تیرنے کے لیے سہارا دیا۔ وہ نیلی آنکھیں جن میں خوابوں کے جگنو اٹکیلیاں کھیلتے تھے، وہ لب جو اپنی پرکشش مسکان سے دھڑکتے دلوں کو تسکین بخشتے تھے، وہ چہرہ جو زندگی کی نوید سناتا تھا۔ اب ان آنکھوں میں آتش کیوں جل رہی ہے جس میں خواب جل کر راکھ ہو رہے ہیں؟ وہ لب مسکرانا کیوں بھول گئے ہیں؟ وہ چہرہ اتنا بے رونق اور ویران سا کیوں ہے؟ اس شخص کی آواز اتنی سرد کیوں ہو گئی ہے کہ جسے سن کر انسان کو اپنے جذبات جمتے ہوئے محسوس ہوں؟ وہ نیلی آنکھیں جمی ہوئی جھیل سی کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ ایک بار بھی سوچ کے آبشار میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، تبھی اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ شخص اتنا سرد ہو گیا تھا کہ اب اسے سوچنے والے بھی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے تھے۔ وہ اپنی سوچ پر زخمی سا مسکرایا۔ کوئی اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے چہرہ ترچھا کر کے لائبہ کو دیکھا جو چاند کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ انایا کا فون آیا تھا، وہ جمعے کو بلا رہی ہیں ہمیں ملنے کے لیے۔ اس نے سر جھکایا۔ کچھ دن رک جائیں ماں۔ اس کی آواز بھی سرد ہو چکی تھی۔ گہرا سیاہ آسمان، سفید چاند، سرد آواز، سرد موسم، سرد جذبات، اس پر کپ کپاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ نہیں، اب میں انہیں منع نہیں کر سکتی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، مل لوں گا ان سے۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ دونوں کے درمیان چند لمحے خاموشی کی دیوار حائل رہی جسے لائبہ کی آواز نے لمحوں میں گرا دیا۔ اپنے بابا سے ناراض ہو؟ ایسی ناراضگی کا فائدہ ہی کیا جس سے کسی کو کوئی فرق ہی نہ پڑے؟ اس نے سر جھٹکا۔ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں سعد۔ اس نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ ایک بار پھر ایک ماں کو اس کی اولاد سے جدا کر رہے ہیں، اس ماں کو جو اپنی اولاد کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ ماں، اگر آپ ان کی جگہ ہوتی اور میں ایاد ہوتا تب بھی آپ یہی کہتی؟ لائبہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ایک دم خوف کے سائے لہرائے۔ اللہ نہ کرے سعد کبھی ایسا وقت آئے۔ آپ تو سوچ بھی نہیں پا رہی، یہ سب سہ رہے ہیں وہ کیسے سہ رہے ہوں گے ماں؟ بابا غلط کر رہے ہیں، بلکہ بہت برا۔ اس کی آواز دھیمی پڑی۔ تمہارے بابا اس وقت ایک بھائی بن کر سوچ رہے ہیں۔ اگر وہ تمہاری پھپھو کو ان کی اولاد کے زندہ ہونے کی خبر سنا دے تو تمہیں لگتا ہے تمہاری پھپھو جو اتنی مشکلوں سے اپنی زندگی میں سیٹل ہوئی ہیں، وہ اس اولاد کی خاطر اپنی زندگی کو ٹھوکر نہیں ماریں گی؟ لائبہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر ماں، ایاد کا کیا؟ اور اسے جیسے اچانک کچھ یاد آیا، وہ پورا لائبہ کی طرف مڑا۔ اور اس کی بہن؟ لائبہ بھی ایک دم چونکی۔ اس کی بہن کو ہم کیوں بھول رہے ہیں ماں؟ وہ تو چھوٹی سی ہوگی اب بھی، کیا اسے ماں کی ضرورت نہیں؟ اس نے تو دیکھا بھی نہیں ہے اپنی ماں کو۔ ماں، بات صرف پھپھو کی نہیں ہے، بات ان 2 انسانوں کی بھی ہے جو پھپھو کے ہی وجود کا حصہ ہیں۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا، اس کے لب کپ کپائے تھے۔ ایاد کی بہن نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ اب جب اتنے سالوں بعد اچانک ان کی ماں ان کے سامنے کھڑی ہوگی تو کیا وہ دونوں بہن بھائی اپنی ماں کے وجود کو اپنی زندگیوں میں قبول کر پائیں گے؟
7 بچے تمہاری پھپھو کے وجود کا حصہ صرف ایاد اور اس کی بہن ہی نہیں ہے۔ تم اس بچے سے اس کی ماں نہیں چھین سکتے جو لندن میں اپنے ماں باپ کی آغوش میں پروان چڑھ رہا ہے۔ تم آبی کو نہیں بھول سکتے۔ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ سب بہت الجھا ہوا ہے ماں۔ لائبہ نے گہری سانس لے کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے سلجھانے کی کوشش میں مزید مت الجھاؤ۔ جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو، اسی میں بھلائی ہے ہم سب کی۔ وہ چند لمحے لائبہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پلک جھپک کر اسپات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے نہیں ملوں گا، میں کوشش کروں گا اسے بھولنے کی، اسے جو کبھی ہماری زندگیوں میں بہار کی مانند تھا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا، چاند اب تھک رہا تھا، موسم مزید سرد ہو رہا تھا، ٹھٹھرنے پر مجبور کرتی سرد ہواؤں میں تیزی آ گئی تھی۔